آج کی اہم ترین خبر ہم بتانے جا رہے ہیں۔ بچے جو فطری طور پر معصوم ہوتے ہیں اور بچوں کا کوئی مذہب یا کوئی زبان یا ان کا کوئی سوچ یا ان کا کوئی کلچر نہیں ہوتا، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کو لے کر پیدا ہوتا دنیا میں آتا ہے۔ اس کا مذہب، اس کا نام، اس کو زبان ہم لوگ دیتے ہیں، یعنی کہ جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اس مذہب میں اس کو نام دیا جاتا ہے اور اس کی پرورش اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر بچہ معصوم ہوتا ہے اور بچہ جو ہے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور بچوں سے دعا کراؤ، بچوں سے دعا قبول ہوتی ہے۔ معصوم بچے کسی مذہب کو نہیں جانتے، کسی زبان کو نہیں سمجھتے، ان سے جو محبت کرتا ہے وہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اس وقت سب سے بڑا المناک واقعہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ قتل عام جو ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ بچوں کا قتل عام فلسطین غزہ میں کیا جا رہا ہے، جس پر ایران کے وزیر خارجہ نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ذمہ دار تقریباً مغربی ممالک ہے، جہاں پر کتے بلیوں کو اور جانوروں کی بڑی محبت کی جاتی ہے۔ وہ بڑے پیٹ اینیملز کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ میں رہتے ہیں اور وہ بچوں کے لیے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ان کے بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ جہاں امریکہ میں چھوٹے سے بچوں پہ آپ جو ہے زیادتی نہیں کر سکتے، انہیں ڈانٹ نہیں سکتے، اس طریقے کے قوانین مغربی ممالک میں ہے کہ بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ لیکن جب مغربی ممالک امریکہ اور دیگر ممالک کا، اسرائیل کا ہم جب دوسری تصویر والا رخ دیکھتے ہیں تو یہ بربریت والے تصاویر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کس طریقے سے معصوم بچوں کو ایک مذہب کے نام پر، فلسطین کے نام پر مارا جا رہا ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یہ معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ دنیا میں پیدا ہوئے، فلسطین کی سرزمین پر پیدا ہوئے، ان کا یہی قصور ہے؟ یہ لبیک کہتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا یہی قصور ہے؟ ان کے نام کے ساتھ فلسطین جڑا ہے، یہ ان کا یہی پہلا قصور ہے، جنہیں بربریت کے ساتھ بمباریوں کے ذریعے انسانیت کی ضمیر کو ختم کرتے ہوئے قتل عام کیا جا رہا ہے، ایک نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آزادی سے پہلے پہلی جنگ، دوسری جنگ میں ہٹلر اور ناسا کی ہم جنگ دیکھے ہیں، سنے ہیں، اس کے اندر ہم نے کہ جس طریقے سے نسل کشی کی گئی تھی نازی اور جو ہے ہٹلر کی جانب سے، چرچل کی جانب سے کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ویتنام کی جنگ دیکھتے ہیں ہم، اور دیگر جو ہے جو ممالک میں جنگ ہوئے ہیں اس کے اگر نظر رکھیں ہم تو کس طریقے سے قتل عام ہوا ہے۔ لیکن جو بمباری ہوتی ہے جو سرحدی علاقوں کے علاوہ آبادی والے علاقوں پر جس طریقے سے بمباری کرتے ہوئے ایک عام سب کو مارا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مخصوص طریقے سے بچوں کو نشانہ بناتے ہوئے بچوں کے ہاسٹلز پر، بچوں کے دواخانوں پر، چائلڈ ہاسپٹلز پہ، چائلڈ اسکولز پر، چلڈرنز اسکولز پر جو ہے بمباری کی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے معصوم بچوں کو بلبلاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ نہ رمضان کا مہینہ دیکھ رہے ہیں، نہ جو ہے مقدس مہینے دیکھے جا رہے ہیں، لگاتار جو ہے اسرائیل کی جانب سے بمباری کرتے ہوئے انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ معصوم بچے جو دنیا میں آئے ہیں، کچھ دیکھے نہیں ہیں، انہیں اس دنیا سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اس کی طرف پورے دنیا کی طرف سے اس کی مذمت کی جانی چاہیے، اور جو ہے وزیر خارجہ ایران نے اس بات پر مغربی ممالک کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، تو انہوں نے تمام دنیا کے دیگر ممالک سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے پر سامنے آئیں۔ جہاں یو این او کی جانب سے یونیسیف کا ایک آرگنائزیشن ہے، جیسا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اور دیگر جو ہے لیبر آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ILO کی طرف سے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونیسیف کی جانب سے ہزاروں کروڑ روپے کا ایڈ جو ہے ساری دنیا میں بچوں کے فلاح بہبود کے لیے، بچوں کی ترقی کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، ہینڈیکیپ بچوں کے لیے، اور جو ہے ڈسیبل بچوں کے لیے، مینٹلی ریہیبلیٹیٹڈ بچوں کے لیے جو ہے رقومات دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر بڑے پیمانے پر کلیکشن کرتے ہوئے ایڈز دیا جاتا ہے۔ تو دوسری جانب معصوم بچوں کی زندگیاں اس طریقے سے لی جا رہی ہیں اور دنیا سے ایک منصوبہ بند طریقے سے نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر ساری دنیا کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور بچوں کی زندگی کو بچاؤ کا نعرہ اور بچاؤ کی تحریک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک منصوبہ بند طریقے سے ان بچوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کے ذریعے بھی ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی زندگیوں کی اہمیت ہے، ان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کو پوری دنیا کو سامنے آنا چاہیے، خاص کر یونیسیف آرگنائزیشن کو اس کے لیے اٹھنا چاہیے۔